السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں، کبھی کبھی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ انسان تھک جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی میں اچھا وقت اب آئے گا ہی نہیں، اب میری زندگی میں اچھا وقت نہیں آئے گا۔ لیکن یاد رکھو، جب برا وقت انتہا کو پہنچتا ہے، جب برا وقت اس کی انتہا ہوتی ہے تو اچھا وقت دروازے پر دستک دینے لگتا ہے۔ آج ہم آپ کو اچھا وقت آنے کی 3 نشانیاں بتائیں گے۔ اگر آپ کی زندگی میں یہ 3 نشانیاں آ رہی ہیں تو سمجھ لو اللہ کا فضل آپ کے قریب ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ دل کا بے چین ہونا، لیکن دھیرے دھیرے گناہوں سے نفرت ہونے لگنا، دھیرے دھیرے گناہوں سے دل کا ہٹ جانا۔ جب اللہ کسی بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل میں گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کا شوق ڈال دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی بندہ خود سے کہتا ہے کہ یار میں گناہ نہیں کروں گا، یار میں نے گناہ بہت کر لیے ہیں، یار مجھ سے بہت گناہ ہو گئے ہیں، تو کیا ہے اس وقت اس کا دل نماز کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، نیکیوں کا خیال آنے لگتا ہے۔ یہ دراصل اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اونچی طرف لے جانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا مقام دینا چاہتا ہے۔ یہ بہتر وقت آنے کا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جسے اللہ ہدایت دینا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ آزمائش کا بڑھ جانا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب اچھا وقت آنے والا ہوتا ہے تو کیا ہے مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ اچھا وقت آنے سے پہلے مشکلات بہت بڑھ جاتی ہیں، پریشانیاں، مشکلات اور کیا ہے دقتیں بہت آتی ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جب وہ کسی بندے کو اونچے مقام پر لے جانا چاہتا ہے، اونچا مقام عطا کرنا ہوتا ہے تو وہ آزما کر مضبوط کرتا ہے۔ جیسے کہ سونا آگ میں تپ کر ہی کھرا بنتا ہے، جب تک سونا آگ میں نہیں جائے گا، جب تک سونے میں نکھار پیدا نہیں ہوگا، جب تک سونے میں کیا ہے صفائی نہیں آئے گی، تو اسی طریقے سے اللہ جب کسی بندے کو اونچا مقام دینا چاہتا ہے، اونچے مقام پر لے جانا چاہتا ہے تو وہ پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اتنی ہی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ پر مشکلات بڑھ گئی ہیں تو مایوس نہ ہوں، آپ پریشان آپ نہ ہوں، یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ رحمت کا موسم آنے والا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ جب اچھا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں میں برکت ڈال دیتا ہے۔ کسی کے دل سے، کسی کے جملے سے دل کو حوصلہ مل جاتا ہے، اور کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں میں آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، راستے خود بخود نکلنے لگتے ہیں، دل میں عجیب سا سکون آنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ الم نشرہ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک پریشانی کے بعد ہی آسانی ہے۔ جب انسان پریشانیوں کا راستہ طے کر لیتا ہے، جب انسان پریشانیوں کا راستے سے گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، بڑا پیارا واقعہ ہے، آپ اس واقعے کو دھیان سے سنیں۔ مکہ والوں نے، مکہ کے کافروں نے ان پر بہت ظلم کیا، بہت زیادہ ظلم کیا، بہت زیادہ ظلم کرتے رہے، اتنا ظلم، اتنی آزمائش کہ انسان سوچ کر اس کا دل لرزنے لگ جائے، انسان کا دل سوچ کر کانپنے لگ جائے، اتنا ظلم و زیادتی کرتے رہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کب تک ظلم سہتے رہیں گے، ہم کب تک ظلم برداشت کرتے رہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر کرو، صبر کا دامن مت چھوڑو، خباب تم پر اللہ کی مدد ضرور آئے گی، تم کامیاب ضرور ہوگے۔ کچھ سال کے بعد ہی اللہ نے اسلام کو عزت بخشی، اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی، اور فتح مکہ کے بعد وہی خباب جن پر ظلم و زیادتی ہوتی رہی، جب مکہ فتح ہوا تو وہی خباب جن پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، جن پر ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، مکہ فتح ہونے کے بعد وہی خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزت کے ساتھ سر اٹھا کر چلنے لگے، سبحان اللہ۔ تو پتہ چلتا ہے یہ اچھے وقت آنے کی نشانیاں ہیں، آزمائش کے بعد آسانی۔ بندہ جب پریشانیوں سے گزرتا ہے تو اللہ پاک اس کو آسانیاں بھی دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ کی زندگی میں اگر یہ 3 نشانیاں آ رہی ہیں، دل کا نیکی کی طرف مائل ہونا، نمبر 2 آزمائش کا بڑھ جانا، اور چھوٹی چھوٹی آسانیوں کا ملنا، تو
تو سمجھ لو اللہ کا فضل دروازے پر ہے، اللہ کا فضل آپ کو تلاش کر رہا ہے۔ بس صبر اور دعا نیکی پر ڈٹے رہو، اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ صبر کرتے رہیں، صبر کا دامن نہ چھوڑیں، کیونکہ بندہ جب صبر کرتا رہے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے، بندے کو آزمائش میں مبتلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے یا شکایت کرتا ہے۔ اگر آپ صبر کریں گے، صبر کا دامن آپ نہیں چھوڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بلندی پر لے جانا چاہتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، صبر کیجئے گا، انشاءاللہ پریشانی آ رہی ہے تو اپنی زبان پر اللہ کا شکر ادا کیجئے گا، اللہ پاک ضرور آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ دوسروں کی مایوس زندگی میں نکھار پیدا ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔